بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر خواتین کی حیثیت کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو یوں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں آج خواتین پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ناانصافی ہو رہی ہے، جو غربت ہے، افلاس ہے، اسی طرح سے فائنینشیل ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے، سیکچول ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے، اور عریانیت ہے، فحاشی ہے، فیمیل فٹیسائیڈ ہے، اور اسی طرح سے ڈومیسٹک وائلنس ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے زنا بالجبر کے، ریپ کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حکومتیں اس کی روک تھام کے لیے بہت سارے قوانین بناتی ہیں، لیکن آئے دن ان واقعات میں اضافہ ہی ہم کو دیکھنے میں ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ایک جانب ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ آگے ہم فیوچر میں ایک بہت بڑے کرائسس سے ہم دوچار ہونے والے ہیں، اور وہ کرائسس ہے فیملی سسٹم کا تباہ ہونا، فیملی سسٹم کا برباد ہونا، جو کہ ایک بہت بڑا ایک سوشل کرائسس بننے والا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ ایک کسی بھی سماج کا، کسی بھی معاشرے کا، سوسائٹی کا جو بیسک یونٹ ہے وہ ایک گھر ہے، ایک خاندان ہے، لیکن اس بیسک گھر اور خاندان کو چلانے کے لیے ایک مرد اور عورت دونوں مل کر چلاتے ہیں، لیکن اس میں ایک عورت کا بہت زیادہ یوگدان ہوتا ہے، ایک عورت کی بہت زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں اس گھر کو بنائے رکھنے میں، اس کے مینجمنٹ کو چلانے میں۔ اور شادی کے ذریعے سے یہ میاں اور بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف ایک گھر کو چلاتے ہیں، ان کی ساری محبتیں، توجہ، ایک دوسرے کی ضروریات کی تکمیل، یہ سب ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے ذریعے سے نسل انسانی جو ہے پروان چڑھتی ہے، پرورش پاتی ہے، اور سماج کو اور معاشرے کو جو ہے انسان ملتے ہیں۔ تو شادی کے ذریعے سے یہ سارے کام ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے سرے سے اس شادی کو ہی ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یقین پیدا کیا جا رہا ہے کہ انسان کو اب خاندان کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی کے بغیر بھی جنسی تسکین حاصل کی جا سکتی ہے، اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، معاشی ضروریات کو، فائنینشیل ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کمایا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور یوں محسوس ہو رہا ہے، ایسا بتایا جا رہا ہے، انسان کو خاندان کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ سٹارٹ میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو ہے ٹرینڈ ہوا، پھر اس کے بعد لیو ان ریلیشن شپ کو ہم دیکھتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر آگے بڑھ کر اڈلٹری اور ہوموسیکچولیٹی، اس طرح کی ساری چیزیں جب پروان چڑھیں، اور سماج میں شادی کو اور خاندان کو جب سرے سے ہی ساری چیزوں کو ختم کرنے کی طرف جب ہم آتے ہیں اور ہمارا سماج جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر میں یہ چیزیں بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ہوتی گئیں، اور جو ورلڈ ویلیوز سروے رپورٹ جو سامنے آتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے بغیر شادی کے ہی جو ہے رہنے لگی ہے۔ بہت بڑی تعداد، 25 سے 30% کی تعداد جو ہے اکیلی ماؤں کے ساتھ جو ہے بچے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ تو یوں ایسا لگتا ہے کہ اب خاندان جو تھا اور جو شادی تھی وہ ایک سرے سے ختم ہونے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ تو ایک ویسٹرن کلچر میں یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پچھلے ہی سال 2018 میں بھی انڈیا میں بھی ان ساری چیزوں کو لیگلائز کر دیا گیا ہے، اور بڑے بڑے شہروں میں اب یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے کہ اب شادی ایک دقیانو سی چیز ہے، ایک آرتھوڈکس مینٹلٹی ہے۔ کیا ہم شادی کریں اور کسی کے ساتھ ہم کیوں ایڈجسٹمنٹ کریں، کیوں ہم دب کر رہیں، اور پھر ہم جو ہے ہم بھی تو کما سکتے ہیں، ہم بھی جو ہے آزادانہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، ہم بھی آزادانہ جو ہے جنسی تسکین حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہ جو قوانین بن رہے ہیں، یہ بھی ایک اس میں اس کو حیثیت حاصل ہو رہی ہے کہ یہاں پر بھی اس کو لیگلائز کر کے یہ بات کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اب اس طرح سے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، اب شادی کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر شادی کے بغیر بھی یہ ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلچر اب ایسٹرن کلچر میں بھی، مشرقی معاشرے میں بھی یہ چیز پروان چڑھ رہی ہے، جبکہ یہاں کی جو سبھیتا ہے، بھارتیہ سبھیتا ہے، یہاں کا کوئی ریلیجن اس بات کو نہیں مانتا، اس بات کو صحیح نہیں مانتا، کسی بھی ریلیجن میں اس بات کی اجازت نہیں ہے اڈلٹری کی اور ہوموسیکچولیٹی کی اور لیو ان ریلیشن شپ کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز آئے دن ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اس بات کو
بتانے کی بار بار کوشش کی جا رہی ہے کہ اب یہ ساری چیزوں میں، یہ بندھنوں میں، شادی کا اٹوٹ بندھن، یہ اس کے خاندان کی فیملی ویلیوز جو تھیں، اب ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے ہم آزادانہ طور پر جنسی تسکین بھی حاصل کر سکتے ہیں، اپنی ساری ضروریات کو ہم شادی کے بغیر بھی پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے کہ اب شادی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سماج ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، وہ بھی اسی جانب آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہا ہے، اور یہاں پر بھی شادی کو ایک دخیانوں سی چیز سمجھ کر جو ہے اس کو پیچھے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ MNCs میں، ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کرنے والی لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کی جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ان کے اندر یہ سارا گے کلچر، لیزبین کلچر، LGBT کو جو یہاں پر فروغ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ آئندہ فیوچر میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا کرائسس بننے والا ہے، اور وہ کرائسس ہوگا خاندانی بحران۔ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے یہ کرائسس کا شکار ہو، اور اگر یہ جب کرائسس کا شکار ہوتا ہے تو آپ دیکھیے ہمارا پورا نظام، ہمارا پورا سسٹم، ہماری پوری لائف تباہ اور برباد ہوتا رہتی ہے۔ آپ ابھی دیکھتے ہوں گے کہ کئی مضامین آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا میں ایک مضمون جو ہے چل رہا تھا کہ مائی وائف از مائی ویلتھ، یعنی میری بیوی میری دولت ہے۔ یعنی یہ کلچر تھا ہمارے مشرق کا، مشرقی معاشرے کا یہ کلچر تھا کہ یہ جو خاندانی زندگی ہے، یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، یہ رشتہ ایک محبت کا، وفاداری کا جو رشتہ ہے، تو اس رشتے کو، اس کی ویلیوز کو کم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے بغیر بھی جو ہے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی طرف لایا جا رہا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیملی کرائسس اگر آتا ہے تو ہمارا پورا سماج، ہمارا پورا معاشرہ درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ جیسے آج ویسٹرن کلچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ اب پریشان ہیں، اپنے اس فیملی سسٹم کو پھر سے واپس لانے کے لیے، فیملی لائف کو بہتر بنانے کے لیے وہاں کوششیں ہو رہی ہیں، اور ہمارا جو یہ ایسٹرن کلچر ہے، مشرقی تہذیب ہے، یہ اب اس جانب دوڑ رہی ہے۔ تو یہاں ہم کو سوچنا چاہیے کہ جب بھی انسان کوئی قوانین بنائے گا تو وہ قوانین کچھ وقت کے لیے مفید ہو سکتے ہیں، کچھ انسانوں کے لیے مفید ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سارا اس سے نقصان پہنچے گا۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا تو ہم خود اپنے لیے، اپنے سماج کے لیے اس سے بہت زیادہ نقصان ہم کر چکے ہوں گے۔ تو جہاں ہم کو عقل مندی کا تو ثبوت یہ دینا چاہیے تھا کہ جہاں پر بہت سارے لوگ ویسٹرن کلچر جب یہ ساری چیزوں کو بھگت کر، ان ساری چیزوں پر عمل کر کے پریشان ہو چکے، اور وہ پھر سے اس طرف لوٹنا چاہتے ہیں، نیچر کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، تو عقل مندی کا یہ تقاضا تھا کہ ہم بھی ان چیزوں پر سنجیدگی سے غور کرتے، اور جو فیملی ویلیوز ہیں ہم اس کی طرف آنے کی کوشش کرتے۔ اور اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے کہ ہمارا جو کریٹر ہے، دیکھیے جب بھی انسان کوئی قوانین بنائے گا اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہوگی، کہیں نہ کہیں خامی ہوگی، کہیں نہ کہیں غلطی ہوگی، لیکن جو ہمارا کریٹر ہے، جو انسانوں کا خالق ہے، جس نے انسانوں کو بنایا ہے، تو اس کے جو لاز ہوں گے، اس کے جو قوانین ہوں گے، وہ لا آف نیچر ہوگا، جس میں تمام انسانوں کے لیے فلاح ہوگی، کامیابی ہوگی، ہر ایک کے لیے ترقی ہوگی، ہر ایک کے لیے اس میں فائدہ ہوگا، ہر ایک کے حقوق کا اس کے اندر خیال رکھا جائے گا، ہر ایک کی ذمہ داریوں کو اس میں بتایا جائے گا۔ تو اس خاندانی نظام کا، اس خاندان کو بہتر طریقے سے چلانے کے بارے میں ہمارا جو کریٹر ہے، جس نے اپنی کریشن کے لیے یہ سارے قوانین، نیچر آف لاز دیے ہیں، ہم کو اس کو دیکھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، اسی میں ہماری اپنی دنیا کی بھی جو ہے فلاح رہے گی، یہاں پر بھی ہم ایک بہتر خاندانی نظام کو ہم بنا سکیں گے۔ تو ہم اس کی طرف دیکھیں، سوچیں کہ یہ جو کریٹر ہے ہم کو اپنی اس لائف کو گزارنے کے لیے، اس خاندانی زندگی ہو یا پھر ہمارا جو فائنینشیل ہو یا پھر ہماری جو سوشل لائف ہو، اس کو بتانے کے لیے وہ ہم کیا لاز کو رکھتا ہے، کہ کس طرح کے لاز ہمیں دیتا ہے، اس طرف ہم کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور ڈیوائن لاز کی طرف ہمیں آنا چاہیے، نیچر کی طرف ہمیں واپس لوٹنا چاہیے۔ یہ جو فیملی سسٹم ہے، فیملی ویلیوز ہیں، اس کی طرف ہمیں آتے ہوئے ان چیزوں پر غور کرنا ہوگا کہ یہ جو فیملی لائف کا جو سسٹم تھا، ہم اس سسٹم کو اور کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو ہم کیسے بہتر طریقے کی طرف لا سکتے ہیں۔
تو ایک عالمی یوم خواتین کے تحت ہم سب خواتین کو اس بات کی طرف غور کرنا ہوگا کہ یہ سماج کو، یہ معاشرے کو، ہم اس معاشرے کا نصف ہیں، ہم خواتین اس معاشرے کا ایک ہاف پارٹ ہیں، پوری طرح ہم آدھا ہیں، اور ان عورتوں کی گود میں 100% ہماری پاپولیشن تربیت پاتی ہے، ان کی دیکھ ریکھ ہوتی ہے۔ اگر ایک خاتون، ایک عورت ان ساری چیزوں کو سمجھ لیتی ہے، ان ساری چیزوں کو جان لیتی ہے، تو وہ اپنی نسل کی بھی، اپنی جو آنے والی ہمارے اپنے بچے ہیں، ان کے اندر بھی ہم صحیح اقدار کو، صحیح ویلیوز کو ہم ان کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں۔ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ان چیزوں کی گہرائی میں جائیں۔ وقتی طور پر کچھ اس طرح کے نعرے یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، جو ہمیں بہت زیادہ دلچسپ لگتی ہیں، ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ اس کے پیچھے ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، خود ہمارا اپنا، ہمارے اپنے سماج کا، ہمارے جیسے اور بھی لوگوں کا ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ ہم اس کی طرف آئیں، سوچیں، غور کریں، جس طرف یہ ہم جا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے، اس سے ہم کتنا اپنا بھلا کر رہے ہیں، اپنے سماج کا بھلا کر رہے ہیں، اس کی جانب ہم سب کو غور کرنا ہے اور توجہ دینا ہے، تاکہ ہم اس دن اور اس موقع سے ہم ان ساری چیزوں کو سوچنے، سمجھنے اور ایک ڈیبیٹ کا، ایک ڈسکشن بنانے کی طرف ہم اس کو لوگوں کو متوجہ کریں، تاکہ ہم خود بھی ان چیزوں پر سوچیں اور دوسروں کو بھی سوچنے کے لیے آمادہ کریں اس بات پر کہ ہم اپنے سماج کو کیسے ایک بہتر سماج بنا سکتے ہیں، کیسے ایک اچھا سماج بنا سکتے ہیں، اس کی تعریف ہم پہل کریں۔ السلام علیکم۔